مسلمان کو کافر قرار دینا بدترین گناہ ہے، بدترین۔ منافق بھی کسی کو کہنا آپ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ جو کسی بندے کو منافق تو کوئی شخص بھی دنیا کا قرار نہیں دے سکتا، اس کے پاس جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو، جتنا مرضی اس کے پاس علم ہو۔ جب ہمارے نوجوانوں کے جذبات اور ان کے جو ہے نا وہ سوچ فکر اور ان کی توانائیاں پورے عروج پر ہوتی ہیں، اس وقت میں تو بس کوئی دشمن چاہیے ہوتا ہے، کوئی مخالف چاہیے ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا رد اور تنقید اور کوئی نہ کوئی تو اس کو جھگڑا کرنے کے لیے چاہیے۔ بس اس جھگڑے میں سب سے زیادہ پرلطف کفر اسلام کا جھگڑا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے پیروکار یا اس جیسے اور لوگ ایسے آئیں گے تمہارے اندر، ایسے ہی داڑھی ہوگی، پوری شلواریں اونچی ہوں گی، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے تو تمہیں اپنے قرآن پڑھنے پہ حیرت ہوگی، نمازیں ان کی دیکھو گے تو اپنی نمازیں ہلکی لگیں گی۔ ان کا تقوی اور ان کی نیکی، اصل چیز ہی ان کو نیکی اور تقوی کا جو گھمنڈ ہے اور جو تکبر ہے وہ کھا جائے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ ان کو لگے گا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے دین کا، ہماری نیکی زیادہ بڑی ہے، ہم زیادہ بڑے متقی ہیں۔ یہ تو کافر ہے، یہ تو فاسق ہے، فاجر۔ حضرت میں حرم میں کھڑے ہو کے کہا، خانہ کعبہ میں کہا، یہ جگہ کون سی ہے؟ روئے زمین پر سب سے محترم، مقدس اور معتبر جگہ۔ یہ دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا، عرفہ کا دن، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن۔ اور فرمایا یہ گھر کون سا ہے؟ دنیا کی تمام عمارتوں میں سب سے بہترین عمارت۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کعبہ سے، اس جگہ سے، اس وقت سے، ہر چیز سے زیادہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت اور تقدس ہے۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج کل بھی اور ہمارے ماضی قریب میں بالخصوص یہ رواج فیشن خاص دینی حلقوں میں بہت عام تھا کہ لوگوں کے اسلام کا فیصلہ کیا جائے۔ کچھ عرصہ قبل اس سارے معاملے کے اندر ہم نے بہت زیادہ شدت دیکھی ہے اپنے اس معاشرے میں، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا چلن۔ ہر شخص جو ہے وہ اس فکر میں کہ بھئی فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، وہ کافر ہے کہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے کفر کا فیصلہ کرنا اور اس کو فتویٰ لگانا، یہ بڑا پرلطف کام ہمارے یہاں ہے۔ اس کے اسباب اور وجوہات اور بھی کئی ہیں، فرقہ واریت، اختلافات اور ان کو بڑھاوا دینا، کچھ ہمارے اپنوں اور کچھ ہمارے غیروں کی کوئی مجبوریاں اور ان کی سازشیں چالاکیاں بھی ہیں کہ آپس میں لڑائی رکھنے کے لیے اختلافی چیزوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں، اور یہ اختلاف جو ہے اپنی آخری حدوں کو چھوتا ہے جب ہم کسی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہوتے ہیں، اس کو کافر قرار، تیرا فلاں عمل، تیری فلاں بات، تیرا فلاں کام، یہ تو فارغ ہے دائرہ اسلام، تو کافر ہے۔ بجائے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے، اسلام سے خارج کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ بجائے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے، لوگوں کو جنت سے محروم رکھنا، اس کا لطف زیادہ آتا ہے۔ تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو پکا جہنمی ہے۔ جیسے ہر گناہ کے کام کے اندر ایک خاص قسم کی لذت ہے، جتنا گناہ بڑا ہوتا ہے اس کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے، شیطانی لذت اس کے اندر، شیطان کی طرف سے اس کے اندر شہوت بڑھ جاتی ہے۔ گناہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی۔ اب جتنا یہ بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ اور ثبوت کے، بغیر کسی سبب اور علم کے قرار دینا، کافر قرار دینا، جتنا بڑا یہ گناہ ہے اتنا ہی اس میں لطف بھی آتا ہے۔ اور بالخصوص جوانی کے ایام میں جب ہمارے نوجوانوں کے جذبات اور ان کے جو ہے نا وہ سوچ فکر اور ان کی توانائیاں پورے عروج پر ہوتی ہیں، اس وقت میں تو بس کوئی دشمن چاہیے ہوتا ہے، کوئی مخالف چاہیے ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا رد اور تنقید اور کوئی نہ کوئی تو اس کو جھگڑا کرنے کے لیے چاہیے۔ بس اس جھگڑے میں سب سے زیادہ پرلطف کفر اسلام کا جھگڑا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے ملک میں دہائیوں خون ریزیاں ہوئی ہیں،
نام دیے گئے، سنی شیعہ فسادات ہوئے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اغوا کرنا، مال لوٹ لینا، عزتوں پر حملہ کر دینا، یہ کہہ کر اے کافر نے ان کی جان مال عزت آبرو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم پر حلال ہے۔ حکومتوں کے خلاف، فوج، حکومتی ادارے، پولیس کے خلاف کفر اور اسلام سے خارج ہونے کے فتوے دیے گئے۔ اتنی اتنی لمبی داڑھیوں والے، اتنی اونچی شلواروں والے، سر پر پگڑیاں باندھی ہوئی، نمازیں دیکھو ان کی تو اپنی نمازیں ہلکی لگیں، ماتھوں پر محراب ہے، قرآن پڑھتے خوش الحان، دن کو بینک لوٹ گئے۔ پوچھو بھائی مولوی صاحب یہ اور یہ سودی کاروبار ہے جی، یہ حرام کاروبار، یہ تو بینک لوٹنا جائز ہے؟ شیخ الحدیث کو جا کر گولی مارت ہے، شیخ الحدیث استادوں کا استاد، علماء کا استاد، مفتی، متقی، پرہیزگار، عالم دین، حافظ قرآن آدمی، اس کو جاتا ہے ایک بچہ نوجوان جا کر اس کے مدرسے میں بم دھماکہ کر رہا ہے۔ اس کو پوچھو یار تو رات نماز میں ساتھ تھا، تہجد پڑھی تو نہیں، صبح صبح تو جا کے مسجد میں دھماکہ، اور یہ کافر نے مسجد کے اندر جمعے کی نماز میں نمازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے بم دھماکے سے۔ پیچھے سوچ کیا ہے، پیچھے فکر کیا ہے؟ یہ کافر ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کفر کھیلنے والا جو سلسلہ ہے، یہ الحمدللہ بہت حد تک ختم ہوا، کم ہوا، علماء نے اس پر بڑی قربانیاں دی، لیکن ہم ایک جذباتی قوم ہے نا، نعروں کے پیچھے بھاگنے والے، خوشنما نعروں کے پیچھے، دیر پا لانگ ٹرم کام نہیں کرتے۔ بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک تو حکومتیں ہماری بڑے مختصر وقت کے لیے آتی ہیں، اور پھر ہماری حکومتیں یا ہمارے ادارے بھی جو 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ منصوبے بناتی ہیں نا، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں سال لنگے کیتا کی ہے، گورنمنٹ پہلے کہہ رہی ہے بھئی یہ کام 5 سال میں ہوگا، یہ کام 10 سال میں ہوگا، ہم اگلے سال پوچھتے ہیں گورنمنٹ کی 1 سال کی کارکردگی بتاؤ کیا ہے۔ یہ ہمارا عمومی مزاج ہے کہ ہم چاہتے ہیں نعروں کے پیچھے بھاگیں، ایک وزیر اعظم فارغ کرو، ایک وزیر اعلیٰ فارغ کرو، اگلا لے آؤ۔ فرق اس میں کیا ہوگا؟ صرف وہ چند نعرے بدلے گا بس، اور کچھ نہیں، کام نہیں بدلے گا، حالات نہیں بدلیں گے، چہرے بدلتے ہیں، نعرے بدلتے ہیں، باتیں وہی رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تکفیر، یعنی ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا یہ جو شغل ہے یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت ہوا کیا ہے کہ وہ ایک جو بڑی ویو تھی، ایک جو بڑی مہم تھی، وہ ختم ہوئی، چہرے بدل کر لوگوں نے اب ایک اور طریقے سے یہ محاذ گرم کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کا، مسلمانوں کی جانیں لے لینے کا۔ تو بھائیوں، پہلی بات آج کے موضوع میں 2-3 باتیں کیٹیگوریکلی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، کسی مسلمان کو کافر قرار دینا بدترین گناہ ہے، بدترین۔ منافق بھی کسی کو کہنا نا، آپ نہیں فیصلہ کر سکتے، منافق ہونے کا تو فیصلہ کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، چاہے جتنا مرضی بڑا قاضی ہو، جتنا مرضی بڑا مفتی ہو، کیونکہ نفاق تو معاملہ ہے دل کا، اور وہ دل کے حالات جانتا ہے اللہ۔ تو کسی بندے کو منافق تو کوئی شخص بھی دنیا کا قرار نہیں دے سکتا، اس کے پاس جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو، جتنا مرضی اس کے پاس علم ہو، منافق تو کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ کافر بھی کوئی شخص کسی دوسرے کو قرار نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کافر قرار دینے میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ ہم کہیں یہ فلاں فلاں کام کفریہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شرک کرنا بندے کو مشرک بنا دیتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز دینا، غیر اللہ کے نام پر سجدہ کرنا، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکفیر مطلق، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، کافر ہے۔ لیکن یہ کہنا عبداللہ کافر ہے، زید کافر ہے، فلاں شخص کافر ہے، اس کو کہتے ہیں تکفیر معین۔ یہ جو مطلق بات ہے نا کہ یہ کام کفریہ شرکیاں، یہ تو ہو سکتا ہے، جیسے کسی کام کو کہتے ہیں یہ کام کرنا بدعت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے شخص کو بدعتی کہنا،
نماز نہ پڑھنا کفر ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا کافر نہیں۔ اس شخص کو معین کر کے کافر، مشرک، بدعتی قرار دینے کے لیے شرطیں ہیں بھائی، اس کے لیے اہتمام ہے۔ اب جس شخص کے اوپر معین حکم لگانا ہے نا، آپ کے میرے جیسا بندہ تو اس کا یہ میدان ہی نہیں، کوئی بڑا عالم ہو اس کا بھی یہ کام نہیں، عالموں کا عالم ہو، مفتیوں کا مفتی ہو، جس کے بارے میں معلوم ہو، خلقت عوام الناس اس کی طرف رجوع کرتے ہیں علم کے لیے، فتوے کے لیے، بڑا عالم سکہ بند، اور اکیلا نہ ہو، اکیلا نہ ہو، جماعت ہو، علماء کی جماعت ہو۔ جیسے مرزا قادیانی تھا نا، کتنی دیر پہلے اس نے بکواس شروع کر دی تھی، اس کو کافر کرا دینے میں 30 سال لگے علماء کو، 30 سال۔ محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، بڑے بڑے علماء اس وقت کے، بڑے چوٹی کے علماء۔ ثناء اللہ امرتسری پتہ ہے کنگ جو تھا شاہ سعود، وہ مشورہ کرنے کے لیے بلاتا تھا یہاں سے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو بلاتا تھا، بھئی آؤ مجھے یہ فلاں مسئلہ سمجھاؤ، مجھے یہ فلاں معاملے میں فتویٰ شرعی مسئلہ سمجھاؤ۔ استادوں کے استاد تھے، انہوں نے 30 سال اس کے اوپر کام کیا، محنت کی، کہا بھئی یہ بندہ کافر ہے، اس کے بیانات، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کا نظریہ یہ کافر۔ اجماع ہوا، علماء کا اجماع ہوا، تمام علماء نے متفقہ طور پر، ہاں جی اب قادیانی کافر ہوتے ہیں۔ نہ صرف علماء نے، پھر عوام نے، پھر اسمبلیوں نے، پھر پوری دنیا میں اجماع ہو گیا نا کفر۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کو کافر قرار دینے کا۔ ایک مولوی صاحب لوٹے میں منہ ڈال کے کہیں یہ نال والے محلے کا مولوی کافر ہے، یہ مولوی خود کافر ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا، دونوں میں سے ایک تو ہو ہی جائے گا، دونوں میں سے یا تو یہ بات اس کی طرف خود پلٹے گی یا دوسرا، کیونکہ اس نے دوسرے کو جو کافر قرار دیا ہے، پہلی بات ہے کہ اس سے جا کر پوچھے کہ بھئی یہ جو تو کام کر رہا ہے، تجھے اس کام کے بارے میں علم ہے کہ یہ کام غلط ہے؟ ہاں اوکے مجھے علم ہے۔ پھر اس کو پوچھے کہ بھئی یہ تو کام کیوں کر رہا ہے، وہ کام کرنے کے بارے میں اگر کوئی تعویل کر دے، وہ کہ یار میری سمجھ میں یہ آیا میں تو ایسے ہی کروں گا، تعویل کر دے تو خیر ہے، وہ کفر کے فتوے سے بچ جائے گا۔ یا وہ اپنی مجبوری کا اظہار کہ یار کیا کروں یار میں مجبور ہوں یار، میرے اختیار میں نہیں ہے، تو بھی وہ کفر کے فتوے سے بچ جائے گا۔ اگر وہ کہ یار میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ہمیں غلطی سے میں بھول چوک میں ہو گیا، تو بھی وہ کفر کے فتوے سے بچ جائے گا۔ بہت ساری اور شرطیں ہیں جو کفر کے فتوے سے بچاتی ہیں، اور یہ فتویٰ لگائے گا کون؟ مفتیوں کا مفتی، عالموں کا عالم۔ کوئی ایسے للو پتو شیدہ میدہ کوئی جو ہے وہ اپنے منہ سے نکال دے کسی کے بارے میں لفظ کافر، تو کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ بڑا گناہ ہے بھائی، بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے یہاں بچے بالے، نوجوان لونڈے، جو لفظ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ لاابالی طبیعتوں کے حامل نوجوان، جذباتی نوجوان، نعروں کے دجال بھی نعرے لے کر آئے گا نا۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف تلواریں، اسلحہ اٹھا لینے والے، ان کو شرعی اصطلاح میں کیا کہا گیا ہے؟ خارجی۔ یہاں پر بھی ایک بڑے نکتے کی بات سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فرقوں کا بتایا، بہت سارے فتنوں کا بتایا، کسی فتنے کی اتنی نشاندہیاں نہیں کی، کسی فتنے کے بارے میں اتنی علامتیں نہیں بتائیں جتنی ان کے بارے میں بتائیں۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا فتنہ، سب سے پہلا فرقہ کون تھے؟ خوارج، خارجی۔ نظریہ کیا تھا؟ کافر قرار دینے کا۔ بنیاد کہاں سے لیتے تھے؟ قرآن سے۔ سب سے پہلے اعتراض خارجیوں کا جو پہلا شخص تھا عبداللہ ذو الخویسرہ تمیمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا۔ حضرت علی یمن کے گورنر تھے، حضرت علی نے وہاں سے مال غنیمت میں کچھ سونا بھیجا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مدینے میں بڑے سارے مہاجر اور انصار بھی تھے، آپ نے وہ سونا 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ صحابہ کو، مہاجرین اور انصار کو بھی اس بات پر حیرانگی ہوئی کہ یار یہ کیا ہوا، یہ ان لوگوں کو دے دیا، ہمارا حصہ کوئی نہیں نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وجہ بتایا، آپ نے کہا یار ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کی تالیف قلب کے لیے،
ان کو ذرا جوڑے رکھنے کے لیے میں نے ان کو دے دیا، تم دل بڑا کرو. اوکے. اب یہ ذوالخویسرہ جو ہے یہ اٹھا اور اٹھ کر کہتے ہیں اعدل یا محمد. نعوذ باللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو. ایک اور روایت میں اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اللہ سے ڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی جرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا اللہ سے ڈر، عدل کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں صحابہ کا عدل کیا بھائی لوگوں دیکھو میرا عدل تو عرش والا مانتا ہے، عرش والا مجھے عادل مانتا ہے، مجھے امین مانتا ہے، تم مجھے عادل اور امین نہیں مانتے؟ کیا جرت ہے تمہاری؟ تو صحابہ میں سے پھر ایک نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں. آپ نے کہا نہیں، گردن ابھی اس کی نہ اتارو، ابھی اس کا جرم، ابھی اس کی گستاخی، ابھی اس کا گناہ یہ اس درجے کو نہیں پہنچا کہ اس کی گردن اترے. لیکن آپ نے خبردار کیا. آپ نے کہا اس کے پیچھے اس کے پیروکار یا اس جیسے اور لوگ ایسے آئیں گے تمہارے اندر، ایسے ہی داڑھی ہوگی پوری، شلواریں اونچی ہوں گی، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے تو تمہیں اپنے قرآن پڑھنے پہ حیرت ہوگی، نمازیں ان کی دیکھو گے تو اپنی نمازیں ہلکی لگیں گی. ان کا تقوی اور ان کی نیکی، اصل چیز ہی ان کو نیکی اور تقوی کا جو گھمنڈ ہے اور جو تکبر ہے وہ کھا جائے گا. اصل چیز کیا ہے؟ ان کو لگے گا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے دین کا، ہماری نیکی زیادہ بڑی ہے، ہم زیادہ بڑے متقی ہیں. یہ تو کافر ہے، یہ تو فاسق ہے، فاجر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ یہ اس کی پشت میں سے اس کے پیچھے ایسے لوگ آئیں گے مسلمانوں کی جانیں لیں گے، اپنے لوگوں سے لڑائی کر کافروں کو چھوڑ دیں گے. بچے نوجوان سارے ان کے پیروکار ہوں گے، جذباتی نعروں کے پیچھے چلنے والے ہوں گے. حضرت علی کا دور آیا، جنگ صفین ہو گئی، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، صلح ہو گئی. صلح کے لیے ثالث مقرر ہو گئے. حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں نے، حضرت علی نے کہا، اب ابو موسیٰ اشعری اور دوسری طرف سے امیر معاویہ نے غالباً ایک دوسرے صحابی دو صحابہ کو ثالث بنا دیا. کہا جی ہمارے درمیان یہ آربیٹریشن کریں گے، ثالثی کریں گے. خارجیوں کا ایک گروہ الگ ہو گیا. انہوں نے کہا لو علی نے تو قرآن کا انکار کر دیا ہے، علی تو قرآن کا منکر ہو گیا ہے. علی نے حکم یعنی فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی بجائے انسانوں کو حکم بنا لیا. فیصلے تو اللہ کرتا ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلے تو صرف اللہ کے، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، حکومت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے. علی نے فیصلے کا اختیار دو انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ تو کافر ہو گیا، الگ ہو گئے. حضرت علی میں سے بھی اور امیر معاویہ میں سے بھی، پہلے دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، اب ادھر سے بھی الگ ہو گئے تھے. دونوں نے کہا امیر معاویہ بھی کافر ہو گئے، علی بھی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی کی اجازت سے جا کے ان سے مناظرہ بھی کیا، بات لمبی ہو جائے گی، آگے نکل جائے گی. عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں سے جا کر مناظرہ کیا، کہا داماد رسول، پہلے خلیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بارے میں تم لوگوں نے کیا شور بپا کیا ہوا ہے، کافر کی رٹ لگائی ہوئی، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مناظرہ کیا، 3 باتوں پر مناظرہ ہوا. اس میں سے ایک بات یہی تھی کہ بھئی یہ اللہ کا حکم جو ہے، یہ حکم، حکم، فیصل، ثالث اللہ کو ہونا چاہیے، انسانوں کو کیسے بنا دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں کو قرآن مجید میں سے ہی دوسری جگہ سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نہیں خاوند بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک بندہ خاوند کی طرف سے ایک بندہ بیوی کی طرف سے 2 بندے لے کر ان کو حکم بنا لو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کہا کہ فیصلہ کر لو. اور بھی دلائل سے قرآن مجید سے ان کو ثابت کیا کہ یہ تو بالکل قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انسانوں کے درمیان جھگڑے اور اختلاف اور نزاع کا فیصلہ انسانوں سے کرا لیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامت بتائی تھی کہ یہ قرآن مجید کی محکم آیتوں کو تو مان لیں گے، متشابہ آیتوں سے غلط مطلب لیں گے، قرآن مجید کو ہی اپنے استدلال میں استعمال کریں گے. اسلام سے نہیں خارج ہوتے یہ لوگ، اسلام سے نہیں خارج ہوتے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ، نماز پڑھتے ہیں. حضرت علی کے دور میں یہ بھی مسجد میں آتے تھے، حضرت علی بھی آتے تھے. حضرت عثمان کے دور میں یہ بلوائی باغیوں کی صورت میں، خارجین کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں حکومتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں.
تو حضرت عثمان کے دور میں ہی مسجد نبوی میں یہ باغی بلوائی بھی نماز پڑھتے تھے اور وہ بھی نماز پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا بھئی ان سے جنگ ہے ہماری اور یہ نماز کراتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو کہا جب تک یہ کلمہ پڑھتے رہیں گے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. یہ ہے. اچھا دیکھو یہاں پر کافر قرار دینے کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ یہ خارجی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم کے کتے، یعنی یہ سخت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر یہ بات نکلے تو یہ کتنی سخت بات ہے. اور فرمایا کہ ان کو قتل کرنے والا بڑا اعلیٰ بندہ ہے اور جو ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا وہ بڑا اعلیٰ شہید ہے. ٹھیک ہے، زمین کے اوپر سب سے بدترین مخلوق ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا قتل ایسے کروں جیسے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، میں قوم عاد کی طرح ان کو قتل کروں گا. ہیں مسلمان، ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم کے بدلے میں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کی گردنیں ماری جائیں گی. خارجی ان کو اسلام سے نکلنے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، یعنی یہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے. خارجی مطلب نظام کے خلاف، حکومت، ادارے، مسلمان اس سسٹم کے خلاف، مسلمان معاشرے کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کو خارجی کہا گیا. کلمہ، قرآن، نماز سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن چونکہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے در پہ ہو جاتے ہیں، امن و امان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کتنی شدید حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی. مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں. آپ نے حرم میں کھڑے ہو کے کہا، خانہ کعبہ میں کہا یہ جگہ کون سی ہے؟ روئے زمین پر سب سے محترم، مقدس اور معتبر جگہ. یہ دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا، عرفہ کا دن، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن. اور فرمایا یہ گھر کون سا ہے؟ دنیا کی تمام عمارتوں میں سب سے بہترین عمارت. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کعبہ سے، اس جگہ سے، اس وقت سے، ہر چیز سے زیادہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت اور تقدس ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات زیادہ آسان ہے. لزوال الدنیا اہون علی اللہ، پوری دنیا کا تباہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، قبول ہے، بجائے اس کے کہ کسی ایک مسلمان کی ناحق جان لے لی جائے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. جو کوئی بندہ زمین میں فساد پیدا کرے، محاربہ، مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے، مسلمانوں کے اندر ہی خوف و ہراس پیدا کرنا شروع کر دے، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، ان کو پکڑو. اتنی سخت بات کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہی. کافروں کے ساتھ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قتال بڑا کچھ کہا. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں مارو، ان کے جوڑ جوڑ مارو، ان کو پکڑو. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. لیکن اتنے سخت الفاظ نہیں آئے. کہا ان کو پکڑو، باندھو، ان کو قتل کرو، ان کو سولی دو الٹے مخالف سمتوں سے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو نشان عبرت بنا دو زمین میں. او ینفوا من الارض، یا ان کو ایسا دربدر کرو کہ جدھر جائیں لوگ ان سے عبرت پکڑیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے درمیان خوف و ہراس پیدا کیا ہے، جہاد کے نام پر فساد کیا ہے، اللہ کے نام کے اوپر اللہ کے بندوں کی گردنیں ماری ہیں. اس لیے ان کو خارجی کہا گیا. اب یہ دو باتیں آپ نے سمجھی مختصراً، کسی کو کافر قرار دینے کا جرم، اور پھر یہ جو کافر قرار دینے کے بعد جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس بندے کی جان لے لینے کی سوچ، خارجی سوچ کہ بھئی یہ ادارے، یہ بینک، یہ فوج، یہ فلاں یہ فلاں. وہ ہم نے بات بیچ میں مختصر کر دی کہ جب کسی کے کفر کا فتویٰ دیا جائے گا نا تو جو بڑا مفتی وہ پہلے چیک کرے گا کہ آیا یہ کام کفریاں ہیں بھی صحیح کہ نہیں. اب مثال ہے، ہماری فوج امریکی فوج کی مدد سے افغانستان میں لڑی. لوگ کہتے ہیں دیکھو طاغوت کی فوج کی حمایت لیتے ہیں، یہ ڈالروں امریکہ کا مدد، امریکہ سے تعاون لیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں بیٹھتے ہیں، پٹھو طاغوت کے. یہ تو کافر ہو گئے. وزیر اعظم کافر ہے، فوج کافر ہے، یہ پولیس والے سارے. آپ کے بھی کوئی بھائی ہوں گے، آپ کے بھی کوئی
یار بیلی سجن ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، پولیس میں، فوج میں، آپ کے خیال میں وہ کافر ہے؟ وہ لیتے ہیں، وہ تعاون لیتے ہیں، مجبور ہے، عالمی حالات ہیں، وہ مجبور۔ جو لوگ ہمیں یہ تانے دیتے تھے کہ تم امریکہ کی عالمی طاقتوں کی مدد لے کر جہاد افغانستان کرتے ہو، کشمیر میں کرتے ہو، ان ساروں کو پوچھو آج تم انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے چرنوں میں کیوں بیٹھے ہو؟ آج تم امریکہ کے ڈالروں سے اپنی سڑکیں اور اپنی نہریں کیوں بنا رہے ہو؟ جس بنیاد پر پاکستانی اداروں کو، فوج کو، پولیس کو، انتظامیہ کو کافر قرار دے کر اس ملک میں بم دھماکے، دہشت گردی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، اسی بنیاد پر تو تم لوگ خود کھڑے ہو گئے ہو۔ جہاد ہم نے مل کر لڑا روس کے خلاف، جہاد ہم نے مل کر کیا امریکہ کے خلاف، جب وہ بھاگ گئے تو اب تم انہی سے جا کر مدد مانگتے ہو۔ چاہیے تمہیں یہ تھا کہ تم ہمارے ساتھ ملتے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملتے، دنیا کے بدترین غلیظ اور پلید مشرک ہندو کے خلاف مل کر ہمارے ساتھ متحد ہوتے، تم تو اس مشرک کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ موجودہ حالت میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائیوں، شرعی تناظر میں بھی، اور ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اسٹریٹجک ڈیپتھ، کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ استعمال کیا ہے، یعنی عام لفظوں میں کہیں کہ پاکستان نے اپنے مفادات کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہے۔ حالانکہ یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ہے یہ تھوڑی سی خواص کی بات ہے، شاید اتنے عام سارے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہے پرسپشن مینجمنٹ کا دور، بیانیے کا دور، جس نے جو بیانیہ بنا لیا بس وہ چلتا ہے۔ انڈیا نے یہ بیانیہ بنا دیا ہے، انڈیا نے افغانیوں کے ذہن میں یہ بیانیہ بنا دیا ہے کہ بھئی پاکستان نے ہمیشہ تمہیں ورتا ہے، پاکستان نے ہمیشہ تمہیں استعمال کیا ہے، اور تمہارے ملک کے جو بھی حالات ہوئے پاکستان کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ امریکہ کو اڈے دیے، پاکستان نے یوں کیا وہ کیا، تمہارے ملک پر جتنی بمباری ہوتی رہی، جو کچھ ہوتا رہا وہ۔ یہ بیانیہ کس نے بنایا ہے؟ انڈیا نے، انڈیا کے حواریوں نے، پاکستان کے دشمنوں نے، اور اس بیانیے میں افغانیوں کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ ہمارا مسئلہ پاکستانیوں کا یہ ہے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں نا، دشمن کے خلاف بیانیے نہیں بناتے، اپنے خلاف بیانیے بناتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے افغانیوں کو پرسپشن کا یہ کلچر نہیں دیا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی طالب علم کو کوئی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعے کا شوق ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ افغانیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا، یہ جو جنگ لگی، یہ آج کی نہیں ہے۔ جتنی جنگیں ہم نے انڈیا سے لڑی ہیں نا، اتنی ہی افغانیوں سے بھی لڑی ہیں، اور افغانیوں نے جو جنگیں لڑی ہوئی ہیں وہ جنگیں ہمارے کندھوں، ہمارے بازوؤں پر لڑی ہوئی ہیں دشمن کے خلاف۔ وہ 1890 سے معاملہ شروع ہوتا ہے، امیر عبد الرحمان، برٹش راج تھا یہاں انڈیا پاکستان، یہ سارا برٹش گورنمنٹ تھی، برٹش انڈیا تھا۔ ادھر افغانستان میں امیر عبد الرحمان ان کا 12 لاکھ وظیفہ لیتا تھا برٹش گورنمنٹ سے، وظیفہ لے کے برٹش کو، ان کو گوروں کو ان کے ساتھ ان کے جھڑپیں بھی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے تو میرا وظیفہ بڑھاؤ۔ تو وہ ایک ان کا جو سر ہنری ڈیورنٹ تھا وہ گیا، جا کر ملا، اس نے گورنمنٹ کو خط لکھا، اس نے کہا جی یہ امیر عبد الرحمان صاحب کے اچھے رویے کی وجہ سے ان کا وظیفہ 12 لاکھ سے بڑھا کے 18 لاکھ کر دو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ساتھ شرط رکھی، اس نے کہا یار یہ جو روز روز کا کچھ سیاپا ہے نا، تم ادھر سے بندے بھیجتے ہو، ہمارے پر حملے کرتے ہو، ہمیں یہ لڑائی میں بڑا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہم تو یار لوٹ مار کرنے ہیں، پیسے کمانے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش راج نے سرحد لگاؤ یار، باؤنڈری کھینچو، ادھر تم ادھر ہم، پھٹا نہیں کریں گے، تمہارے پیسے بڑھا۔ اس نے ایک لکیر کھینچ دی 1893 میں۔ یہ جو ساری آج سرحد ہے ہماری، سرحد کہتا ہے 2600 کلومیٹر کا جو سرحد ہے، جس پر باڑ لگ رہی ہے، بڑی تکلیف ہے لوگوں کو۔ سوال کرتے ہیں لوگ، وہ جی یہ کیا مسئلہ ہے جی، دو ملکوں کو درمیان سے کاٹ رہے ہیں، افغانستان پاکستان دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، یہ تاریخ ہے بھائی اس کے پیچھے۔ وہ اس وقت یہ ڈیورنٹ لائن، اس کا معاہدہ ہوا کہ واہ خان کی پٹی سے لے کے ایران تک جو لکیر کھینچ دے گا یہ انگریز ڈیورنٹ، ہم اس کو مانیں گے، مان لیا بھائی جنگ نہیں ہوگی۔ وہ امیر خان کے بعد اس کا بیٹا آیا، بیٹے کے بعد اس کا پوتا آیا، ہر ایک نے پاکستان کے اس وقت برٹش راج کے خلاف ایک دفعہ جھگڑا پھٹا کیا۔ بالآخر 1919 میں جا کے اس کا پوتا امان اللہ تھا، اس نے برٹش جو تھے نا
پیسہ برٹش دیتے تھے، دفاع برٹش گوروں کے ہاتھ میں تھا، خارجہ گوروں کے ہاتھ میں تھی، افغانستان آزاد ریاست نہیں تھا۔ ایویں پڑھ پڑھ کے مارتے ہیں کہ جی ہم نے فلانوں کو بھگا دیا، فلانوں کو بھگا دیا۔ اگر تاریخ کے واقع اور آنکھ کھنگال دے رہے ہیں تو بغیرتی کی اور بے حمیتی کی اور پسپائی اور غلامی کی بھی بڑی داستانیں۔ افغانیوں کو پیسہ گورے دیتے تھے، ان کو فوج گورے دیتے تھے، اس دنیا میں ان کی خارجہ پالیسی گورے لڑتے تھے۔ 1990 میں 1919-20 میں جب امیر عبد الرحمان کا پوتا امان اللہ بنا، اس نے گوروں کے ساتھ ایک معاہدے میں تبدیلی کی۔ اس نے کہا اچھا اب سے نا ہم خود مختاری کا اعلان کر رہے ہیں، کرنسی، دفاع اور خارجہ ہم اپنی چلائیں گے، ہم آزاد ملک ہیں، اب ہماری سوورنٹی کا خیال کرو۔ اوکے، گوروں نے مان لیا۔ گورے اس وقت کمزور پڑ رہے تھے، پاکستان بننے تک یہی سرحد تھی ہماری۔ پہلا بندہ جب 1947 میں پاکستان بن رہا تھا نا، پاکستان بننے سے ایک مہینہ پہلے اقوام متحدہ میں جا کے حمید اللہ خان ان کا جو تھا نا نمائندہ افغانستان کا، سب سے پہلے پاکستان کی مخالفت کرنے والا افغانستان تھا۔ قائد اعظم نے اس دور میں اپنا ایک انوائے بھیجا، اور یار بندے کے پتر بنو، بھائی بھائی ہیں، ہمارے ساتھ یہ نہ کرو۔ اس کے جواب میں 6000 افغان فوجی بھیج دیے، سفیر بھیجا، قاصد بھیجا صلح کے لیے۔ قائد اعظم نے یار اقوام متحدہ میں تم نے ہمارے خلاف جو ووٹ دے دیے، ایسا نہ کرو۔ انڈیا کی دشمنی بعد میں افغانیوں نے 6000 بندے کو چڑھائی کرا دی 1948 میں، اور 5 دن کی جنگ لگی ہماری، ان کو بھگایا، سرحد اپنی بچائی۔ 1950 میں پھر آ گئے، تیرا کے اندر وہ فقیر اے پی کو بعد میں بنا دیا، اس کو آزاد پختونستان کا ہیڈ بنا دیا۔ کابل کے اندر کتنا کچھ ہوتا رہا۔ کلات میں وہ جو تھا پرنس عبد الکریم بلوچ، وہ ناراض ہوا، کابل میں اس کے لیے ٹریننگ سینٹر بنا دیے۔ وہ جمشید موری، اس کا پھڈا بنا پاکستان سے، اس کو وہاں ہرات میں بلا کے اس کے ٹریننگ سینٹر بنا دیے۔ اے این پی کی گورنمنٹ، اے این پی کی اسمبلیاں توڑی وہ بھٹو صاحب نے، وہ اے این پی کے بلوچ اور پختون نوجوان بھاگے، آؤ جی آؤ پاکستان کے خلاف ہو، آؤ ہم تمہیں۔ کابل کے اندر آزاد پختونستان کی جشن چلتے تھے۔ ضیاء الحق صاحب نے بڑی کوشش کی، یہ اس وقت کی بات ہے جس میں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا، بزرگوں کو شاید یہ کوئی تاریخ پتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو یہ بات نہیں پتا۔ ضیاء الحق صاحب نے اس وقت سردار داؤد کے ساتھ پہلی دفعہ اس کو پاکستان بلایا، کہا یار یہ روز روز کا سیاپا ہمارا بند کرو، ہم بھائی ہیں، اسلامی ملک ہیں، آپس میں مل جل کر چلتے۔ سردار داؤد آتا نہیں تھا پاکستان، بڑی مشکل اس کو پاکستان بلایا، اور وہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں پشاور تک آؤں گا۔ ضیاء الحق نے کہا نہیں، لاہور شالامار باغ میں آؤ، ہم پنجابی بڑے اچھے لوگ ہیں یار، ہم تمہارا استقبال کریں گے، تم پاکستان کو دیکھو تو صحیح۔ شالامار، وہ آیا شالامار باغ، وہ یہاں سے گیا واپس، اس کو پھڑکا دیا گیا۔ اس کو جو سازشی لوگ تھے اندر کھاتے، صلح صفائی مسلمانوں کی تو ہضم نہیں ہوتی کسی کو بھی، اس سردار داؤد کو مار دیا گیا۔ سردار داؤد کے بعد وہ نور محمد ترقی۔ اب سردار داؤد یہاں معاہدہ کرنے لگا تھا پاکستان سے کہ بھئی ہمارا پھڈا آئندہ کے بعد نہیں ہوگا، سرحد پر ڈیورن لائن پر پھڈا نہیں ہوگا، وہ معاہدہ کرنے لگا تھا۔ ضیاء الحق نے کہا دیکھو میں آؤں گا، میں دوبارہ کہا تم آئے ہو نا، تمہارا شکریہ، میں کابل آؤں گا پھر ہم یہ معاہدہ کریں گے، لیکن وہ مارا گیا بیچارہ۔ اس کے بعد نور محمد ترقی وہاں بن گیا وزیر اعظم، ضیاء الحق پھر گیا نور محمد کے دور میں۔ لوگوں کو اختلاف ہوگا ضیاء الحق سے، اس کی پالیسیوں سے، اس کی شخصیت سے، لیکن بہرحال ضیاء الحق ایک فوجی تھا، جرنیل تھا، ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان میں، اس کا ایک بڑا کردار ہے، بہت ساری سرد گرم جنگیں ضیاء الحق کے کریڈٹ پر ہیں۔ افغانستان جب گیا تو نور محمد ترقی اور اس کا ایک مشیر تھا جو اس کے بعد بنا، حفیظ اللہ، امین اللہ حفیظ، تو نور محمد ترقی ضیاء الحق کے بیج پر یوں ایسے ہاتھ پھیر کے اس کو کہتے دیکھو ملکہ وکٹوریہ کا کراس ابھی تک ان غلاموں کے کندھوں پر سجا ہوا ہے، ڈانٹ ماری نا ضیاء الحق کو اکسانے کے لیے۔ تو ضیاء الحق جو پشتو بول نہیں سکتا تھا، سمجھتا تھا پشتو میں، اس نے دوسرے کو کہا، اس کو کہا دیکھو ابھی تک یہ ملکہ وکٹوریہ کا غلام ہے، اس کا کراس اس نے لگا، وردی پہن کر گیا تھا نا عیسائی۔ ضیاء الحق صاحب نے پھر بھی وہاں بات نہیں کی، صبر کیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی تمہارا پیش رو جو قرآن تھا آیا تھا ہمارے ساتھ صلح کرنے، ہم نے اس صلح کو، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس سرحد کو ہم سرحد مانتے ہیں، آئندہ کے بعد تمہاری طرف سے کوئی فوج ہم پر چڑھائی نہ کرے، یہ چترال، دیر اور یہ ساری 7 ایجنسیاں خیبر، آئے روز تم وہاں پر جو ہے نا بدماشیاں کرتے ہو، ڈرامے بازیاں کرتے ہو، نہیں کرو پلیز، مہربانی تمہاری۔
اسی دور میں یہ نور محمد تراکئی بھی مارا گیا، اس کے بعد آنے والا وزیر اعظم بھی مارا گیا، اس کے بعد کارمین وہ بیٹھ کر آ گیا روس۔ افغانیوں نے پھر پاکستان کو بلایا، اوہو اب تو روس ہم پر چڑھ آیا ہے اسلحہ لے کر، ٹینک توپے گولہ بارود لے کر، اب ہمیں کون بچائے گا؟ پھر اس کے بعد کی تاریخ آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اس تاریخ میں ہم روس کے خلاف افغانیوں کے ساتھ یکجان ہو کر لڑے، لاکھوں افغانیوں کو ہم نے یہاں پناہ دی، ہم نے اپنے ملکوں کا بہت زیادہ، اپنے شہروں کا نقصان کیا، اپنا معیشت کا نقصان کیا، دنیا میں بے عزت ہوئے، اپنے لوگوں کی جانیں دی، ہماری فوج قربان ہوئی، ہمارے بہترین دماغ ان کے ساتھ لگے، ہمارے جرنیل مارے گئے، ہمارے فوجی ان کے ساتھ شہید ہوئے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، تقریباً 40-45 سالہ، اسی میں امریکہ بھی آیا۔ افغانیوں کی جو سوچ تھی، جیسے پاکستان دشمنوں کو پہلے پناہ دے دے کر پاکستان کے خلاف تیار کرتے تھے، وہی ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان کا وہی تکفیری خارجی گروہ جس کا ہم نے شروع میں سارا نقشہ کھینچا، ان ساروں کو پناہیں دی، ان ساروں کو جگہ دی کہاں پر؟ کابل میں۔ اب آ جا کر حملے کرو۔ ساری سمگلنگ $7 ارب۔ لوگ پوچھتے ہیں یار یہ باڑ لگانے کا کیا فائدہ ہے، اتنا پیسہ ضائع کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کتنا، کہاں سے آیا پیسہ، کیسے لگی، کیا ہوا؟ یہ تو بڑے لوگ جانے، ادارے جانے۔ مشرف دور سے یہ باڑ لگنا شروع ہوئی تھی، امریکہ کے ساتھ ڈیل، عالمی طاقتوں کے ساتھ ڈیل، انڈیا بیچ میں شامل، ایران، افغانستان، کس کس کے ترلے منت کیسے کیسے کر کے وہ باڑ لگائی گئی۔ فائدہ کیا ہے؟ یہ 3 سالہ پروگرام لیتے ہیں ہم IMF سے، 3 سال کے لیے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ $6 ارب، 2 ارب سال کا ملتا ہے۔ اور $7 ارب، یہ جو آپ کے ملک میں ابھی تھوڑے سے امن امان ہے، معاشی لحاظ سے جو ایک سٹیبلٹی نظر آتی ہے، ڈالر رکا ہوا ہے، یہ کیوں رکا ہوا ہے؟ بارڈر بند کیا ہے۔ $7 ارب کی سمگلنگ جو پاکستان سے افغانستان ہو جاتی تھی وہ رکی ہوئی ہے۔ جو اسلحہ سمگل ہوتا ہے، جو ڈرگز پوری دنیا میں ہیروئن سمگل ہوتی ہے، یہ ہلمند، زابل، یہ سارا ہرات اور یہ جلال آباد اور یہ قندھار، سارا کیا اگتا ہے یہاں پہ؟ کچھ نہیں اگتا۔ ہرات کا تو پورا ایک صحرا ہے، ہارڈ صحرا ہے، جہاز ادھر آتے ہیں پورے، جیسے بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ایسے بغیر نمبر پلیٹ جہاز اترتے ہیں، بڑے بڑے عالمی مافیاز کے جہاز اترتے ہیں، جہاز ہیروئن لینے کے لیے۔ اور یہ ساری سمگلنگ کھاتے کس کے پڑتی ہے؟ پاکستان کے۔ میں نے رپورٹ پڑھی، جو ہماری ایکسپورٹ آتی ہے، سڑکیں کہاں ہیں پاکستان میں نا؟ افغانستان میں کوئی سڑک ہے؟ ایک سڑک ہے صرف افغانستان میں، قندھار سے کابل تک، صرف ایک سڑک ہے جس کو باقاعدہ سڑک کہا جا سکتا ہے، باقی تو ان کے سڑکیں نہیں، راستے ہیں صرف۔ پاکستان ٹائر ایکسپورٹ کرتا ہے $235 ملین کے، امپورٹ کرتا ہے 235 ملین، اور افغانستان کتنا کرتا ہے؟ $400 ملین کا۔ کیوں بھائی؟ افغانستان کے نام پر ٹیکس فری سارا کچھ آتا ہے، افغانستان سے ہو کر واپس پاکستان میں 2 نمبری سے بکتا ہے۔ پاکستان کا ہر طرح سے نقصان، جو اسلحہ سمگل ہوتا ہے وہ الگ، جو بندہ یہاں سے گاڑی چوری کرتا ہے جا کے چھپ جاتا ہے وہاں بارڈر سے پار، جو بندہ یہاں کسی بندے کو مارتا ہے جا کے چھپ جاتا ہے وہاں پر، جو بندہ یہاں پر ڈرگ سمگل کر رہا ہے، جو بندہ اسلحہ سمگل کر رہا ہے۔ $7 ارب کا اسلحہ امریکی چھوڑ کے گئے ہیں، $7 ارب کا اسلحہ، بچے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں وہ بھی۔ اور دنیا کی ساری بڑی بڑی ایجنسیز، یہ مشرف دور کے بعد سے جتنا سارا دور آیا، MI6 سے لے کے KGB، موساد، RA، CIA، FBI تک، اتنے لوگ ISI کے ملازم نہیں تھے جتنے بلیک واٹر میں بھرتی کر لیے تھے۔ 5000 بندہ ISI کا ملازم تھا اور 7000 بلیک واٹر کا۔ یہ سب کیوں تھا؟ بارڈر کھلا تھا، یہ سارے لوگ وہاں سے انفلٹریٹ کرتے تھے، یہ ساری بدماشی، دہشت گردی، یہ سب کچھ وہاں سے ہوتا تھا۔ اور ہمارے بھولے بھالے معصوم بیچارے پاکستانی، ان کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان ظالم ہے۔ ارے بھائی ہم مظلوم ہیں، ہم نے اپنا مقدمہ صحیح سے نہیں لڑا، چاہتے ہم یہ ہیں، ہم نے خوشیاں منائی۔ آپ کو یاد ہوگا 15 اگست 2021 کو جب امریکہ افغانستان چھوڑ کے بھاگا تھا، میں نے اس مسجد کے باہر مٹھائی بانٹی۔ کیوں؟ وہ دشمن ہے ہمارا مشترکہ، افغانی ہمارے بھائی ہیں۔ اسلام کا، مسلمان ہونے کا، عقیدے کا ساتھ بڑا ساتھ ہے، دوستی، محبت اور تعلق ہو برابری کے سطح کے اوپر، یہ سب سے آئیڈیل بات ہے اور یہی ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی آپٹیمسٹیکلی ہم اپنے افغان بھائیوں کو، اپنے پٹھانوں کو یہ مارجن دیتے ہیں کہ وہ بدنیت نہیں ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ سازشوں کا شکار ہیں، عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا جو ایک عالمی کافروں کا مشترکہ ایجنڈا ہے، انڈیا اور بہت سارے اور بڑے بڑے پلیئر اس میں شامل ہیں،
یہ ان کے ہاتھوں اعلی بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی, بدامنی اور خون خرابے کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے, یہ اس کی پشتپناہی سے ہاتھ کھینچ لیں. اور یہ ٹی ٹی پی اور یہ داعش کا, خوارج کا جو فتنہ ہے, جو کافروں کو تو کچھ نہیں کہتا اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ان کی تلواریں بہت آگ اگلتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ناکام و نامراد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ان سے حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس مسجد کے حال میں شاید یہ ہمارا آخری جمعہ ہو یا شاید اگلا جمعہ ہم پڑھ سکیں, تو اس کے بعد ہم اس کو ڈیمالش کر دیں گے, اور آئندہ شاید جمعے کے لیے کسی عارضی جو جگہ ہے, کھلی جگہ ہے, اس پر جمعہ پڑھنا پڑے. اس کی پیش کی معذرت. انشاءاللہ نمازیں اور جمعے کا اہتمام چلتا رہے گا جس طرح کا بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ بہتر سے بہتر طریقے میں. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس تنگی تکلیف کو جو کھلے ماتھے قبول کیجیے. انشاءاللہ وقتی ہے, اور جلد از جلد اللہ تعالی ہمیں اس کو دوبارہ واپس عمارت کی صورت میں اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں آپ کی دعائیں اور آپ کا تعاون درکار ہے. تو انشاءاللہ ہم اس مسجد کا سنگ بنیاد اگلے 1-2 ہفتے میں رکھنے والے ہیں. تو اس میں جتنا ممکن ہو سکے اپنا تعاون کسی بھی صورت میں, مالی صورت میں یا سامان کی صورت میں آپ دے سکیں تو وہ ضرور دیں, تاکہ جلد از جلد اس کو جو ہے وہ اس حالت میں اس قابل کیا جا سکے کہ ہم دوبارہ عمارت کے اندر نمازیں پڑھ سکیں.